شب برات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بخشش کا ایک بہانہ بنا کر عطا فرمایا ہے۔ سابقہ امتوں کے اعمال، ان کی زندگیاں ہزاروں سال ہوتی تھی، 500 سال، 1000 سال تک وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، ذکر و اذکار بھی کرتے، توبہ استغفار بھی کرتے، ہزاروں سال اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر یہ کرم کیا، یہ احسان کیا حضور کی امت پر کہ سال میں اللہ نے کچھ راتیں اپنے محبوب کی امت کو ایسی عطا کی کہ اگر حضور علیہ السلام کا امتی سچے دل سے ان مبارک راتوں میں آ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکائے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، استغفار کرے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے، تو اللہ کریم اس ایک رات میں اپنے محبوب کے اس امتی کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جتنا ثواب اللہ نے سابقہ انبیاء کی امتوں کو ہزاروں سال عبادت کرنے کے باوجود بھی عطا نہیں فرمایا۔ 500 سال، 1000 سال، 1200 سال تک وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں سے چھپ کر جنگلات میں جا کر، غاروں میں جا کر، کھنڈرات میں جا کر رب کی بے مثال عبادت کر رہے ہیں۔ مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو سال میں کچھ راتیں ایسی عطا کی ہے کہ اگر محبوب علیہ السلام کا امتی اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس رات میں آ کر جھکا دیتا ہے اور رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے تو اللہ کریم اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ اس کی اگلی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے، اور رب کریم سابقہ امتوں کی ان ہزاروں سالوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ان پاکیزہ راتوں میں ایک مبارک رات کا نام شب برات ہے۔ شب برات، برات کا معنی چھٹکارا پانے کی رات، شب برات چھٹکارا پانے کی رات، آزادی پانے کی رات، نجات پانے کی رات۔ کس سے؟ جہنم سے، قبر کے عذاب سے نجات پانے کی رات شب برات، جہنم سے آزادی پانے کی رات شب برات، اپنے رب کی بخشش پانے کی رات شب برات۔ شب برات اللہ نے ایک بہانہ دیا اپنے محبوب کی امت کو کہ اس بہانے آؤ میری بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤ تاکہ میں تمہیں بخش کر جنت عطا فرما سکوں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر محبوب علیہ السلام کا امتی شب برات کو بھی اہمیت نہ دے، شب برات کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دے، شب برات بھی بستروں پہ گزارے، شب برات بھی فلمی ڈرامے میں گزارے، شب برات کو بھی گناہوں میں گزارے، شب برات کو بھی دنیا داری میں گزارے، تو آپ بتائیں پھر اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات کی اہمیت کو بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی شب برات میں عبادت فرمائی، صحابہ نے فرمائی، اولیاء نے فرمائی، شہداء نے فرمائی۔ کسی بھی ولی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھے، اولیاء کرام کا یہ معمول 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی شب برات آتی تو یہ اللہ والے اپنے آپ کو رب کی عبادت میں مشغول کر دیتے۔ اللہ والے تو ویسے بھی عبادت کرتے ہیں، ان کا تو ویسے ہی لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، مگر شب برات کو وہ اہمیت دیتے تھے اور شب برات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب برات کی عبادت میں گزارتے تاکہ میرے محبوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا امتی بھی میری سیرت کو سن کر شب برات کو رب کی عبادت میں گزارے، اور اللہ کریم نے شب برات میں جو میری امت پر انعامات عطا فرمائے میرا امتی ان کو حاصل کر سکے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 15 شعبان اپنے گھر پر سو رہا تھا، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے، مجھے سلام عرض کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شعبان کی 15ویں شب ہے، آج شب برات ہے، آپ اٹھیے اور رب کی عبادت کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے ہی لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔
مگر شب برات کی اہمیت کو سمجھیں. شب برات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. وہ آئے، حضور کو بیدار کیا اور شب برات کی اہمیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا. یا رسول اللہ، آج 15ویں شب ہے، شب برات عبادت کی رات، چھٹکارا پانے کی رات ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشوائے نبی ہے، ان کو عبادت کی حاجت نہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا تاکہ میرے امتی اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو میرا امتی میرے اس عمل کی بھی پیروی کرے. آقا علیہ السلام کا ویسے ہی لمحہ رب کی عبادت میں گزرتا تھا. حضور سو رہے ہو تب بھی رب کی عبادت میں ہیں، جاگ رہے ہوں تب بھی عبادت میں ہیں، آپ کوئی کام کاج کر رہے ہو تب بھی عبادت میں ہیں. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، مسجد نبی میں تشریف لائے، شب برات میں عبادت فرمائی اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شب برات ہے اور اللہ نے اس مبارک رات کی اہمیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، پیارے مصطفیٰ اپنی امت کو بتائیے کہ جو شخص شب برات کو میری عبادت میں گزارے گا تو فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میں آپ کی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا. علماء کہتے ہیں قبیلہ بنو کلب یہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا قبیلہ تھا، جن کا کام ہی بکریوں کا کاروبار تھا، دودھ کا کاروبار تھا. اور اگر اس قبیلے کی بکریاں کسی بڑے میدان میں آ جاتی تو فرماتے وہ میدان بھر جاتا مگر بکریوں کی تعداد پھر بھی ختم نہ ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بشارت دی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر نہیں، ان کے بالوں کی تعداد کے برابر. اب ان کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی گن ہی نہیں سکتے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہیں، شماری نہیں ہے. مراد یہاں پر کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اگرچہ حدیث میں یہ بیان کیا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کی بخشش کر دے گا، مگر یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ یہاں کثرت بیان کرنا چاہ رہا ہے. پیارے مصطفیٰ اپنی امت میں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، آپ کی قیامت تک جو بھی امتی شب برات میں عبادت کرتا رہے گا، ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، ہم سے معافی مانگے گا، ہماری بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کرے گا، تو قیامت تک آنے والے آپ کے ان تمام امتیوں کی شب برات میں عبادت کی وجہ سے ہم بخشش فرما کر انہیں بھی جنت میں داخل عطا فرمائیں گے. یہ مبارک رات اللہ نے دی اس لیے تاکہ مسلمان اس مبارک رات کو رب کی عبادت میں گزار کر اپنی بخشش اپنے کریم رب سے کروا سکے. مگر مسلمانوں کی تعداد